السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز HD اور پروگرام ایک دن ایک شخصیت کے ساتھ آپ کا میزبان محمد کامران سعید حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں شہر فیصل آباد کے معروف بزنس مین اور موٹیویشنل سپیکر جناب ضیاء خان غوری صاحب سے۔ آئیے آپ کو ملواتے ہیں ضیاء خان غوری سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ اچھا سر، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی پیدائش کہاں کی ہے اور آپ کا بچپن کہاں گزرا؟ جی، میری پیدائش اور بچپن جب میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ سن کر بڑا محظوظ ہوں گے کہ میرے والد صاحب بیسیکلی ایک پولیس مین تھے اور پولیس کے حوالے سے انہیں مختلف شہروں میں ان کی ڈیوٹیز کے حوالے سے ٹرانسفر ہوتا رہتا تھا۔ تو پیدائش میرے ننیال میں، میرا ننیال بہاول نگر سے میرا تھا، تو میری پیدائش بہاول نگر میں ہوئی۔ اور والد صاحب کیونکہ فیصل آباد میں یہاں سروس کرتے تھے پولیس میں، تو پھر اس کے بعد یہاں فیصل آباد سیٹل ہو گئے، تو کچھ عرصہ فیصل آباد میں رہے۔ اور پولیس والوں کی جو لائف ہوتی ہے وہ بڑی رنگین بھی ہوتی ہے اور بڑی سنگین بھی ہوتی ہے، اور آپ حیران ہوں گے انہیں بہت سارے چیلنجز کا بھی جو انہیں فیس کرنے پڑتے ہیں۔ تو بچپن میں کچھ میرے والد صاحب کو کچھ غنڈہ عناصر نے تھریٹ بھی کیا، اور اس کی وجہ سے مجھے میرے والد صاحب نے اور میرے باقی بہن بھائیوں کو میرے چچا کے پاس ملتان میں ہمیں وہاں بھیج دیا تھا۔ تو بہت سارا عرصہ غالباً 6ٹھی کلاس تک میں ملتان میں رہا اور وہاں وقت گزرا۔ تو اس کے بعد پھر فیصل آباد آ گئے اور پھر تھرو آؤٹ فیصل آباد میں ہی اب تک، یعنی لڑکپن اور جوانی فیصل آباد میں؟ جی الحمدللہ۔ صحیح۔ تو بچپن کی اگر بات کی جائے آپ کی، تو کیسا مزاج تھا بچپن میں؟ یعنی بچے ہوتے ہیں نا، کچھ شرارتی ہوتے ہیں، کچھ بڑے ہی یعنی کہ شائع بچے ہوتے ہیں، تو آپ کیسے تھے؟ اچھا، میری زندگی کا ایک بڑا، آج آپ نے خوبصورت سوال کیا، تو میں جب اپنی سٹوری کو ریورس کرتا ہوں تو بڑا اتار چڑھاؤ دکھائی دیتا ہے مجھ میں۔ بچپن میں نا ایک کمپلیکس تھا کہ مجھے یہ فیل ہوتا تھا، آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی، کہ لوگ میری طرف بہت دیکھتے ہیں، اور لوگ میری طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ اچھا۔ یہ مجھے ایک عجیب سا اپنے اندر محسوس ہوتا تھا، اور پھر میں جب گزر رہا ہوتا تھا مجھے یوں لگتا تھا لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک اس سے میرے جسم اور میری باڈی اور میرے ذہن میں ایک احساس کمتری کہہ لیں بھی وہ مجھے فیل ہوتی تھی۔ اچھا، اس کے بعد اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ میرے والد صاحب میرے بیسٹ فرینڈ بھی تھے۔ تو انہوں نے میری تربیت اس انداز سے کی کہ میں نے جو بچپن گزارا اپنے والد صاحب کی تربیت میں، وہ بہت شاندار اور بہت ہی اچھا، بلکہ آپ دوسرے لفظوں میں اگر میں آپ کو لفظ دوں تو بادشاہوں کی طرح انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی۔ تو بہت شرارتی بھی تھے، اور اسکول میں جو میرا شمار تھا وہ شرارتی بچوں میں ہی ہوتا تھا۔ صحیح۔ تو میں کوئی اتنا اسکول کا اتنا کوئی لائق اسٹوڈنٹ نہیں تھا۔ تو مجھے یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے راستے میں جاتے ہوئے مجھے اپنے میٹرک کے کیمسٹری کے ٹیچر دکھائی دیے، تو میں اپنی گاڑی سے اتر کے جب میں نے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا اور میں ان سے جا کے ملا، میں نے کہا سر آپ نے تو ہزاروں بچوں کو آپ نے پڑھایا ہوگا، میں آپ کے شاگردوں میں سے آپ کا ایک نالائق شاگرد ہوں۔ تو مجھے ان کے جملے نے بڑا حوصلہ دیا، بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی۔ حنیف صاحب گورنمنٹ ٹیکنیکل ہائی اسکول کے ٹیچر، تو انہوں نے کہا کہ پنجابی میں انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ گولا کہ نالائق گڈیاں تو نہیں لیندے ہوندے۔ تو اب اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، تو ان کے اس جملے نے مجھے بڑی ہمت دی اور میں بڑا خوش ہوا۔ تو میں اسکول میں، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے جی، میں کوئی شرارتی بچوں میں میرا شمار ہوتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، بچپن میں ہر بچے کا ایک خواب ہوتا ہے کہ میں بڑا ہو کر یہ بنوں گا۔ جی جی۔ آپ کا کیا تھا؟ یہ بڑی اہم اور میں سمجھتا ہوں میری زندگی سے جڑا ہوا ایک آپ نے اہم سوال کیا، اور یہ سوال اب میرا جو جس فیلڈ سے اب میں منسلک ہوں، جو میرا تعارف ہے، آپ یقین جانیے کامران صاحب کہ یہ سوال میں اگر یہ کہوں نا کہ میں لاکھوں لوگوں سے پوچھ چکا ہوں، اچھا، تو شاید یہ غلط نہ ہو، ہزاروں تو کنفرم ہے نا جی، تو لاکھوں شاید یہ غلط نہ ہو کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں اور میں کیا بننا چاہتا تھا۔ میں بھی کیونکہ اسی معاشرے کا حصہ ہوں۔ والد صاحب ایک سرکاری ملازم تھے اور پولیس مین تھے، تو وہ مجھے ویسے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے۔ اچھا۔
تو میں ذاتی طور پہ میرا جو حلقہ احباب تھا فیصل آباد میں رہتے ہوئے، چھٹی کلاس سے کیونکہ جب میں ملتان سے یہاں فیصل آباد آیا اور فیصل آباد میں آ کے میرا جو حلقہ احباب میرے کلاس فیلو دوست مل گئے، ان میں اکثریت کا تعلق ہمارا فیصل آباد آپ کو پتہ کپڑے کی مارکیٹ ہے، تو انہی کپڑے کا بزنس کرنے والوں سے تھا. تو وہ ایک مزاج بنا، ان کے پیرنٹس کو دیکھا اور سب کچھ ہوا، تو میرا ذہن بزنس کی طرف ہی تھا اور میں کوئی بزنس کرنا چاہتا تھا. اور فیصل آباد میں رہتے ہوئے میرا مائنڈ تھا کہ میں کپڑے کے بزنس میں ہی آگے جاؤں. تو کیونکہ والد صاحب چاہتے تھے کہ انہوں نے ڈاکٹر بنائیں، اور ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کو پتہ اچھے مارکس چاہیے ہوتے ہیں. اور جب ہماری سوسائٹی اور حلقہ احباب اور دوست پھر جب وہ روزانہ کپڑے کا اور لین دین اور روکڑ کا بنانے والے کیٹیگری کے دوستوں سے ملنا جلنا تھا، تو شاید وہ فوکس میں نہیں کر پایا ایف ایس سی تک، جو کہ میڈیکل کالج کے لیے مارکس چاہیے ہوتے ہیں. بالکل. تو اس لیے میں بزنس مین بننا چاہتا تھا. بچپن سے ہی آپ بزنس مین بننا چاہتے تھے؟ نہیں، بچپن سے مراد یہ میرے لڑکپن سے. اوکے. لڑکپن بھی اس لیے کہ میرا حلقہ احباب جو تھا نا، وہ میجورٹی ان میں بزنس کرنے والے لوگ تھے، ان کے پیرنٹس بزنس کرنے والے لوگ تھے، ان سے ملنا تھا. تو یہ آپ کو میں یہ بڑی اپنا ایکسپیرینس بتاؤں کہ آپ جس ماحول میں رہتے ہیں نا، کیونکہ میں اب میرا پروفیشن یہ ہے کہ میں لوگوں کو کریئر کے حوالے سے گائیڈ کرتا ہوں، اپنا نالج شیئر کرتا ہوں، اور میں اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں. یہ میری ریسرچ ہے، میری تحقیق ہے، جو میں پچھلے 12 سالوں سے پورے پاکستان کے تقریباً کریا کوچا تمام شہروں میں، اور اسی پروفیشن کے حوالے سے مجھے کئی ممالک میں بھی جانے کا اتفاق ہوا. میں آپ کو بتاؤں کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے نا، وہ ماحول ہی پھر اس کے آگے فیوچر کے حوالے سے اس کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے آگے کس طرف جانا. وہ ڈیزائن ہوتا چلا جاتا ہے آٹومیٹکلی، وہ پکچر اس کے مائنڈ میں بنتی چلی جاتی ہے آپ کا. بلکہ وہ آپ نے بڑا مشہور سنا ہوگا، ایک جملہ ہے اہل علم لوگوں کا، کہ آپ کی جو لائف ہے نا، وہ آپ کے ان 5 لوگوں کی ایوریج ہوتی ہے جن کے ساتھ آپ زندگی گزارتے ہیں. تو ان 5 لوگوں کا ایوریج آپ ہوتے ہیں. بالکل درست بات. تو وہ پھر جو 5 کلوز میرے تھے وہ سارے بزنس مین تھے. تو پھر وہ یہ جو آپ کے سوال کا جواب یہ میرا خیال زیادہ مناسب ہے کہ اس ماحول کی وجہ سے میں بزنس کی طرف بن گیا. ٹھیک ہے. اچھا، تو آپ بچپن میں آپ نے بتایا کہ 6ٹھی جماعت تک آپ بہاول نگر رہے. ٹھیک ہے. نہیں، پیدائش بہاول نگر کی؟ پیدائش بہاول نگر میں ہوئی. 6ٹھی جماعت تک میں رہا ملتان میں. ملتان سے پھر میں یہاں فیصل آباد آ گئے. ٹھیک ہے. ملتان زیادہ پسند ہے یا فیصل آباد؟ یہ اتنا آپ نے خوبصورت سوال کیا ہے، اور یہ بات میں بارہا ڈنکے کی چوٹ پہ اللہ نے مجھے جن ممالک میں جانے کا موقع دیا میں لوگوں کو بتاتا ہوں. آپ یقین جانیے، میرے انگ میں، میری روح میں، میں نے پاکستان کے سارے شہر بڑے خوبصورت ہیں. خدا شاہد ہے، میں ایک ذرہ برابر بھی کوئی اس میں ریاکاری نہیں کر رہا. مجھے جو لطف، جو مزہ، جو شہر مجھے فیصل آباد ملا ہے، مجھے آج تک ایسا پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جن ممالک میں گئے مجھے ایسا شہر نہیں ملا. کیا بات ہے. مجھے اپنے شہر سے اتنا پیار ہے. ماشاءاللہ، زبردست. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں، تو پہلے تو ظاہر ہے کہ آپ نے کاروبار کا آغاز کیا ہوگا. ٹھیک ہے. موٹیویشنل اسپیکنگ کی طرف لوگوں کی زندگیاں سنوارنے کا خیال آپ کو کب آیا؟ یہ بہت ہی ایک اہم سوال ہے، اور یہ سے میں سمجھتا ہوں یہ میرے والدین یا میرے فیملی کی کسی دعا کا نتیجہ ہے جو میں اس طرف آیا ہوں. اس سے میں لفظ حادثاتی نہیں کہوں گا، میں یہ شکر کے ساتھ یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ میرے کسی نیک عمل یا میرے بزرگوں کی دعا کا نتیجہ ہے جو میں اس فیلڈ میں اور اس سائیڈ پہ آیا، اور یہ میرے اساتذہ کی تربیت بھی اس میں شامل تھی. آپ کا وہ جو سوال ہے وہ میں اسے مکمل کر دوں کہ آغاز میں نے کپڑے کی فیلڈ سے ہی کیا تھا، کیونکہ وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ والد صاحب مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، تو ایف ایس سی میں میرے اتنے مارکس نہیں تھے کہ میں میڈیکل میں جاتا. تو پھر وہ جو میرا حلقہ احباب تھا تو اس کے ساتھ میں نے کپڑے کی فیلڈ سے ہی اپنے لائف کا، پریکٹیکل لائف کا میں نے جب وہ آغاز کر لیا تھا. تو اس کے بعد پھر ایک ایسی سٹیج آئی کہ ٹیکسٹائل پر ایک بحران آیا، اور میں اب بتا دوں کہ اس وقت جو بحران آیا تو اس پہ بہت ساری انڈسٹری جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہوئی، اس میں ہم بھی ڈسٹرب ہوئے. تو اس کے بعد میرے مولا کا مجھ پہ یہ کرم ہوا کہ مجھے بڑے اچھے
اساتذہ ملے. میں مارکیٹنگ کے شعبے میں آیا تو اسٹاک ایکسچینج میں اور لائف انشورنس میں مجھے اپنی روزی روٹی کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے کے مواقع میسر آئے. تو وہاں مجھے لائف انشورنس میں کلیم اللہ پاشا صاحب, جو میں سمجھتا ہوں اللہ ان کی زندگی کرے, انہوں نے بڑی پیارے انداز سے مجھے میری تربیت کی. تو میں بھی ان کا بھی کوئی اتنا کوئی اچھا شاگرد ثابت نہیں ہوا, تو لیکن وہ مجھ سے انہوں نے بڑا پیار کیا. اس میں کوئی اتنا کوئی کامیاب نہیں تھا, لیکن وہاں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. جب وہ سیکھنے کو ملا تو اس سے کچھ ذہن کے دریچے کھلنا شروع ہوئے, تو آگے بڑھنے کی ایک امنگ, ایک ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, تو وہ ایک امنگ جو امید پیدا ہوئی, تو اس میں بڑھتے پھر آہستہ آہستہ میں بینکنگ سیکٹر میں, مالیاتی سیکٹر میں, کامرس میں, اور پھر ٹیکسٹائل میں اور انشورنس کے سیکٹر سے نکلتے ہوئے میں ایک ایسی آرگنائزیشن کے ساتھ جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے, اور جسے ہم آپ یوں کہہ لیں کہ ویلنس کی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. اور ویلنس کی فیلڈ میں جب میں ایک کمپنی میں جب میں نے جوائننگ کی, تو وہاں جو سب سے بڑا مجھے فائدہ ہوا انکم کے ساتھ ساتھ, وہاں ٹریننگ اور تربیت کا جو ماحول تھا اس نے میری زندگی میں انقلاب برپا کر دیا. اور پھر اس میں آگے بڑھتے ہوئے میرے اساتذہ نے میری تربیت کی, تو میں جب اس کے سیکھنے کے عمل میں بڑھا تو مجھے یہ مواقع میسر آئے کہ میں نے جو سیکھا ہے میں آگے ایڈریس کروں. تو وہ ایڈریس کرتے آج 12 سال گزر گئے ماشاءاللہ. تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے. عزتیں, محبت, پیار, بہت کچھ اللہ نے عطا کیا. اللہ کے گھر کی زیارت کا موقع بھی اسی سلسلہ میں اللہ نے عطا کیا. اللہ نے پھر پیاری زندگی دی اور بہت سارے محبت کرنے والے. آج یہ اسی کا کرم ہے کہ ہم اسی موضوع کو لے کے آپ سے محور گفتگو ہیں. اور بالکل میں آپ سے اس بارے میں پوچھ رہا ہوں. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے کہ موٹیویشنل جو تقاریر ہوتی ہیں, اگر ان کی ایفیکٹونیس کی بات کی جائے تو کس حد تک وہ کسی شخص کے عزائم پر اثر انداز ہوتی ہیں؟ یعنی آپ کسی شخص کو موٹیویٹ کرتے ہیں تو کتنے % چانسز ہوتے ہیں کہ ایک موٹیویشنل اسپیکر کی بات سن کے وہ شخص وہ کام کرنے لگ جائے گا؟ اچھا, میں بہت ساری دلائل کے ساتھ یہ بات آپ کو سمجھا سکتا ہوں, کیونکہ آپ نے اتنا پیارا سوال کیا, تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس انداز سے اس کا جواب دوں کہ جب یہ انٹرویو جب آن ایئر جائے تو میرے دیکھنے والے جو پڑھے لکھے اہل علم لوگ ہیں انہیں تو میری بات سمجھ آئے گی, جو سادہ لوگ ہیں ان کو بھی میری بات سمجھ آ جائے. اب موٹیویشن کا میں ایک سادی سی مثال کے ذریعے سمجھانے لگا ہوں. آپ یوں سمجھ لیں ایک بہت خوبصورت گاڑی ہے, برانڈ نیو گاڑی ہے, اور اس کا بہترین انجن ہے اور بہترین اس کے باقی ساری چیزیں موجود ہیں. اس میں آئل بھی موجود ہے اور اس میں پیٹرول بھی موجود ہے, اس کی تمام چیزیں موجود ہیں, مگر اس کے جو ٹائرز ہیں ان میں ہوا نہیں ہے. واہ. اب اس کے ٹائر میں جو ہوا اگر بھر دی جائے گی نا تو وہ گاڑی سپیڈ کے ساتھ آگے جائے گی. تو اس ساری کوالٹیز کے باوجود وہ گاڑی اس سپیڈ کے ساتھ یا وہ کام یا وہ نتائج, وہ رزلٹس آپ کو نہیں دے پائے گی. جب آپ اس کی گاڑی کے ٹائر کی ہوا پوری کر دیں گے نا, واہ, تو میں سمجھتا ہوں وہ جو ٹائر کی جو ہوا پوری کرنی ہے وہ اس کو اس کی منزل تک لے جاتی ہے. یہ موٹیویشنل اسپیکر کا کام ہے. یعنی کہ شخص کے اندر ایبلٹی ہوتی ہے, صلاحیت ہوتی ہے, بس اس کو ایک آپ نے ایک پش دینا ہوتا ہے جی کہ آپ اپنی صلاحیتوں پر یقین کریں. بہت خوبصورت بات کی. اور میں آپ کو ایک بات, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میں ایک اور بات آپ کو بڑی خوبصورت بتاؤں کہ اقبال کو آپ پڑھ لیں اور آپ دنیا کے کامیاب لوگوں کو دیکھ لیں. ہر بندے نے اگر کوئی جنگ فتح کی ہے یا کوئی مارکا سر کیا ہے یا کوئی بھی کامیابی حاصل کی ہے, تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسا جملہ ہے جو اس کی اس بات کو اس تیزی کے ساتھ آگے لے کے بڑھی اور وہ اپنی کامیابی تک پہنچا. تو وہ میں نے مثال اس لیے گاڑی کی دی تاکہ آپ کو شاید وہ آپ کے سوال کا جواب مل جائے. بہت عمدہ مثال تھی. ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.